بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اس آیت میں آیت نمبر 49 آج ہم اس کی تفسیر سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر ہونے والا دوسرا انعام جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا بیان ہے، جو کہ فرعون اور آل فرعون یعنی فرعونی جو فوج ہے، جو فرعونی لوگ تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، ان کے ظلم سے نجات ہے۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جسے یہاں یو کے میں ہم بادشاہ کو کنگ بولتے ہیں، اسی طرح مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ ترکی غالباً خاقان کہتے ہیں، عرب جو ہے یہ سلطان کہتے ہیں، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، ایرانی بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، ہند میں راجا کہتے ہیں۔ تو مختلف جو قومیں ہیں، ملک ہیں، ان کے نام بادشاہوں کے الگ الگ۔ حبشہ میں نجاشی کہتے ہیں، نجاشی بادشاہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح یمن میں طبا کہتے ہیں۔ تو یہ فرعون جو تھا یہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بڑا نیک انسان تھا۔ اب آپ سے کوئی کہے بڑا نیک فرعون تھا تو آپ کہیں گے جناب یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ فرعون بھی نیک ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا غالباً اس کا نام ریان تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اپنی بادشاہت چھوڑ دی، کرسی کون چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن اس فرعون نے یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ چھوڑ دی۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ نمبر 1 چھٹا ہوا تھا، یعنی بڑا شاطر انسان تھا۔ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ اس کا اپنا نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا، عطر بیچتا تھا۔ اچھا، اس پر بہت قرضہ چڑھا۔ جب یہ مقروض ہوا اور کوئی سبب نہیں بن رہا تھا تو اس نے اصفہان شہر چھوڑ دیا اور یہ بھاگ کر شام پہنچ گیا۔ وہاں اس نے بڑی ٹرائی کی کہ کوئی ذریعہ معاش بنے اور کوئی معاملہ میرا سیٹ ہو جائے، لیکن وہاں بھی کوئی سلسلہ اس کا نہیں بنا۔ پھر وہاں شام سے یہ گیا مصر کی طرف۔ مصر گیا تو مصر کا اس نے تھوڑا جائزہ لیا، کہا کہ دیکھو گاؤں میں پوری بوریاں، ایک بوری پتہ نہیں کتنے اس میں تربوز ہوتے ہیں، پوری بوری جو ہے یہ 1 درہم کی مل جاتی ہے، اور شہر میں جا کر وہ ایک تربوز 1 درہم کا بیچتا۔ یہاں سے پوری بوری 1 درہم میں اٹھائی گاؤں سے، اور شہر جا کے 1 تربوز 1 درہم میں بیچتا۔ اچھا، جب یہ راستے میں جاتا تھا نا تو اس کی نظر ہوتی تھی، وہ جو بادشاہ کے کارندے یا نظام چلانے والے جسے پولیس کہتے ہیں، وہ ناکے لگا کے لوگوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا بتہ لینا، زبردستی۔ وہ اس کی نظر پڑی ان پر۔ اچھا، کچھ عرصہ یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا۔ یہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا، جیسے یہ کرونا پھیلا تھا یہاں پر، لوگ مرنا شروع ہو گئے، پینڈامک جسے کہتے ہیں۔ تو یہ گیا سیدھا قبرستان۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کو پتہ ہی کوئی نظام چلانے کا کوئی سسٹم ہی آیا، ایسا کوئی خاص نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ یہ سیدھا گیا قبرستان پہ بیٹھ گیا، کہا ٹیکس لگاؤ۔ اب آج کے بعد میں یہاں بیٹھ گیا ہوں بادشاہ کی طرف سے، اور میں ہر میت پر 5 درہم۔ بڑے عرصے تک یہ لوگوں سے اسی طرح 5 درہم لیتا رہا، قبرستان پہ بیٹھا ہوا۔ اچھا، اتفاقاً کوئی وی آئی پی مر گیا۔ وی آئی پی مرا، جب وہ دفنانے آیا تو آگے سے یہ کہتا ہے جناب 5 درہم نکالو۔ نہ کہا تو کون ہے؟ کہا تنو پتہ نہیں، میں کتنے عرصے سے یہاں پر بادشاہ کی طرف سے۔ انہوں نے اسے پکڑا، سیدھا بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ان کی اثر و رسوخ تھا ان کا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، جناب یہ آپ کی طرف سے؟ یہ تو کہتا ہے میں آپ کی طرف سے ہوں۔ بادشاہ نے پکڑا، کس نے لگایا تجھے؟
کہتا ہے حضور نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہی میں کوئی اس طرح کا آدمی ہوں، میں تو صرف آپ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ مجھے یہ مل گیا۔ مجھے پیسے شیسے سے کوئی غرض نہیں ہے، جو پیسے مجھے ملے رکھو اپنے پاس، میں نے پیسوں کی کوئی لوڑ نہیں، میں صرف آپ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اچھا کیوں پہنچنا چاہتے تھے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے جو انڈر وزیر ہیں، وزیر کے نیچے پھر جو فوجیں ہیں، جو پولیس ہے، جو سسٹم ہے، سارے کرپٹ ہیں، آپ کا نام خراب۔ آپ اچھا بڑا متاثر ہوا، کہتا ہے بندہ تو کوئی نیک شریف لگتا ہے، حضور میرے حوالے کرے یہ سسٹم، دیکھیں میں کیسے سیدھا کرتا ہوں سب کو۔ اچھا بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا، انہوں نے کہا یہ لو۔ اس نے بہت اچھے سے سسٹم چلایا، لوگ تعریف کرنے لگے کہ بڑا نیک انسان ہے، کرپشن ختم کرنے پہ آ گیا، سارا کچھ، تمام امور سلطنت اس کے سپرد ہوئے۔ تو بادشاہ بھی خوش ہے، رعایا بھی خوش ہے، انتظام بھی صحیح چل رہا ہے۔ اچھا بادشاہ فوت ہو گیا اس وقت، ان دنوں میں لوگوں نے کہا یار اس سے اچھا آدمی کدھر ہے، اسی کو بادشاہ بنا دو۔ تربوز بیچنے والا، عطر بیچنے والا، قبرستان پہ ٹیکس لگانے والا بادشاہ بن گیا۔ اچھا جب یہ بادشاہ بنا نا تو تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کیا چلو جی سیدھے ہو جاؤ سارے، مجھے ہوں سجدہ کرو، سب سجدہ کرو۔ اور سب سے پہلے جس نے اس کو سجدہ کیا ہے وہ اس کا وزیر ہے حامان، وزیر اعظم تھا وہ حامان تھا، اس نے اس کو سجدہ کیا، اور پھر امیروں سے، سرداروں سے، سب کے ذریعے سے اس نے سجدہ کروایا۔ جہاں دور کے لوگ تھے ان کے لیے اس نے اپنے بت بنوائے بھیجے اور اس کو سجدہ کروایا۔ تو اس طرح یہ شخص انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں سب تو بڑا رب میں ہی ہوں۔ بنی اسرائیل سے جب کہا تو بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ نہیں ہم تمہیں سجدہ نہیں کر سکتے، بہت ڈرایا، بہت دمکایا، لیکن بات کوئی نہیں بنی۔ بنی اسرائیل نہ مانے تو فرعون نے سب سے سخت ظلم ان پر کیے، ابلتا تیل اس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈالنا، ڈرانا، دمکانا۔ حامان نے کہا کہ ان کو تھوڑی مہلت دو، مارو نہیں ان کو سب کو، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب کو قتل نہ کرو بنی اسرائیل کو۔ تھوڑا سا ڈرایا اور پھر سختی شروع کر دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ یہ سخت عذاب ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کے بچوں کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں کو خادمائیں بناؤ، جوانوں کو دشوار کام دو، غریبوں پر ٹیکس لگاؤ، جو شام تک ٹیکس نہ دیتا اس کے ہاتھوں کو باندھ کر پورا پورا مہینہ رکھا کرتے تھے، بڑا سخت ظلم کیا کرتے تھے۔ ان سے مکان بنوایا کرتے تھے، ان سے راستے بنوایا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھدوایا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کے لیے آتا ہے کہ جو ٹوائلٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ ان سے صاف کروا کے، گلیاں صاف کروا کے، ان کے بزرگوں سے، ان کی عورتوں سے وہ کپڑا کٹوانا، سود کاٹنا، یہ بہت سخت سخت انہوں نے ان پر ظلم کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 369 پر موجود ہے۔ تفسیر عزیزی، تفسیر کبیر، روح البیان، خزائن العرفان، جتنی تفسیریں ہیں آلموسٹ یہ سارا کچھ اس میں وہاں بیان ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آتی ہے اور جتنے بھی قبطی ہیں، جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، فرعون ہے، اس کے ماننے والے ہیں، سب کو وہ آگ نگل جاتی ہے، جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتی وہ آگ۔ بنی اسرائیل ان کو کچھ نہیں کہتے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کچھ نہیں کہا، اور باقی جتنے فرعونی اور فرعون ان سب کو ختم کر دیا۔ بڑا پریشان ہوا، نجومی بلوائے، خواب کی تعبیر پوچھی ہے، تو انہوں نے تعبیر یہ دی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں نا، یہ آپ کے نوکر، ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ختم کر دے گا تیری حکومت۔ اچھا تو اب کرنا کیا ہے؟ فوراً اس نے حکم دیا جس گھر میں عورت پریگننٹ ہے اس کی پریگننسی ختم، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مار دیا جائے۔ اس نے 70,000 بچے قتل کروا دیے۔ کتنے؟ 70,000 بچے مار دیے۔ 90,000 اس نے حمل گرائے تھے،
اتنا بڑا ظلم اس نے کیا تھا۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل میں بزرگ تھے نا، بوڑھے لوگ، وہ مرنا شروع ہو گئے، جلدی جلدی مر رہے ہیں، چھوٹوں کو، بچوں کو یہ مار رہا ہے، بزرگ وہاں مر رہے ہیں۔ تو جو وزیر تھے، جو ان کے ماننے والے تھے فرعون کے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچوں کو اسی طرح مارتے رہے، بزرگ مرتے جا رہے ہیں، تو ہمارے کام کون کرے گا، خدمت کون کرے گا، بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ تھوڑا سا اس پر نظر ثانی فرمائیں، اپنا فیصلہ ریویو کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچوں کو ماریں گے اور 1 سال بچوں کو، پتہ نہیں اس کا کیا ذہن تھا، 1 سال بچوں کو مارنا ہے اور 1 سال بچوں کو نہیں مارنا۔ تو یہ کس طرح اس بچے کو روک سکتا ہے؟ اچھا، جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جس سال بچوں کو مارنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ بہرحال حکومت بچانے کے لیے جس بچے کو اس نے ذبح کروانا تھا، اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت دیکھیں، جس بچے سے خطرہ تھا اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں 30 سال پال کر دکھایا۔ فرعون کے گھر میں 30 سال، اس کی تفسیر 16ویں پارے میں آئے گی۔ بہرحال ایک خاص نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ دیکھیں، نبیوں کا کام اور نبی کا مشن جو ہوتا ہے وہ صرف دعوت دین نہیں ہے، صرف اقامت دین اور اقامت دین کے لیے نکلنا یہی صرف نہیں ہے، بلکہ ان کا مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے ان کا ساتھ دیا جائے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، ظالم کے ظلم کو روکا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شکنجے سے، ظلم سے بنی اسرائیل کو نکالا ہے، صرف نمازوں کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ دین کا کام اس انداز میں بھی کیا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ تو جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی حق کا ساتھ دے اور حق کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اس نے یہ حکم دیا تھا نا کہ بچے، لڑکا آئے تو مار دو، بچی آئے تو چھوڑ دو۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ بلا کا ایک مفہوم نعمت کے طور پر بھی لیا گیا ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا آنا اور اتنے بڑے بلا سے، اتنی بڑی آزمائش سے ان کو نکالنا، یہ نعمت، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ نعمت کا ہونا بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بعض کو مال دے کے آزماتا ہے، بعض سے مال لے کے آزماتا ہے۔ بہرحال وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے ظلم و ستم اور تکالیف سے بچنے کے لیے، ان سے تنگ آ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت، ان کی قیادت میں مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ اب یہاں وقت گزارنا مشکل ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی، 30 سال آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، لیکن کوئی اثر نہیں نکل رہا تھا اور یہاں بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات، ان اسری بعبادی انکم متبعون، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ فلسطینی جتنا بھی سامان اکٹھا کر سکتے تھے وہ سامان اٹھایا اور راتوں رات یہ لوگ نکل پڑے۔ 6 لاکھ آدمی بنی اسرائیل، یہ جب بنی اسرائیل آئے تھے اس علاقے میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے، اگر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو 72 لوگ تھے، آج کتنے ہیں؟ 6 لاکھ کی تعداد، وہ خاندان اتنا بڑا ہو گیا۔ تو
جب ایک راستے سے گزرتے ہیں 6 لاکھ آدمی تو شور تو ہونا ہے نا. اچھا کسی طرح فرعون کو اور حامان کو اس کی خبر مل گئی تو ایمرجنسی نافذ کر دی. ایک روایت میں 6 لاکھ فوج اس نے آنن فانن تیار کی اسی وقت, اور ایک روایت میں 17 لاکھ بھی لکھی ہوئی ہے. بہرحال بنی اسرائیل جو تھے یہ سحری کا وقت تھا, یہ دریائے قلزم کے کنارے پہ پہنچ گئے, ان کے قریب پہنچ گئے جو کہ خاصا گہرا تھا. تو پیچھے فرعون کی جو فوجیں تھی وہ ڈول بجاتی ہوئی ناچتے گاتے اور اچھلتی کودتی پہنچ گئی ہے, ان کا بھی شور شرابہ. اب جب انہوں نے دیکھا نا فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے نا, اچھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا, آگے ہارون علیہ السلام تھے اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام تھے. اس کی ایک وجہ تفسیر میں نے یہ پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے اس لیے تھے کہ خطرہ کہاں تھا, پیچھے کی طرف سے خطرہ تھا, فوج نے پیچھے آنا تھا. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, لیڈرشپ یہ نہیں کہ خود بلٹ پروف وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیبن ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے, اور جو باقی عوام ہوتی ہے ان کو گولیوں کے لیے چھوڑ دو, خود جو خود کو بس نہیں. انبیاء نے بتایا کہ جب آپ لیڈرشپ کوالٹی کیا ہے کہ خطرے کا سامنا آپ خود کریں, سامنے فرنٹ پہ آپ رہیں, عوام کی حفاظت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہیں تاکہ فرعون کا اگر ٹکراؤ ہو تو سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو. تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, دونوں گروہ قریب آئے نا, دیکھا ایک دوسرے کو, ترا الجمعان, تو کہتے ہیں مارے گئے, یہ تو پیچھے پہنچ گئے ہمارے, یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہم تو پکڑے گئے, انا لمدرکون. تو بنی اسرائیل جب پریشان ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین, وما ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہی نگہبانی کرنے والا, وہی مجھے راستہ دے گا, وہی حفاظت فرمانے والا, وہی بچانے والا ہے. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ مارو عصا, پانی پر ماریں, دریا پر ماریں, تو ہوگا کیا, دریا پھٹ گیا, فانفلق, دریا پھٹا, فکان کل فرق کالطود العظیم, جیسے پانی وہ پہاڑ نہیں بن جاتا اس طرح پانی رک گیا اور دیوار کی مانند ہو گیا. اللہ اکبر. جب راستے وہ دریا پر لاٹھی ماری نا تو اس سے 12 راستے بنے, کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, 6 لاکھ تھے, ہر قبیلے میں 50,000, تو ہر راستے سے 50,000 ہزار کا قافلہ گزر رہا ہے. جب پریشان ہوئے نا کہ وہ دوسرے کہاں گئے, اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کیا ان کے لیے کہ پانی کے اندر کھڑکی بنا دی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں, وہ کھڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ساری قوم ہی جا رہی ہے اس طرف. یہ بھی میرے رب کا یہ قدرت کا اظہار ہے. اچھا, امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فرعون نے سمندر پھٹا ہوا دیکھا نا تو خوف زدہ ہو گیا, بڑا پریشان ہوا, اور اس کے ساتھی بھی جو تھے وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ سمندر پھٹ گیا, راستے ان کو مل گئے. تو قریب تھا کہ وہ واپس بھاگ اٹھتا, چلا جاتا وہاں سے, مگر اس کی موت وہاں لکھی تھی, اس نے تو وہاں ہی جانا تھا. حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر, خوبصورت گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے, اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے لشکر میں کوئی گھوڑی تھی نہیں, سب گھوڑے تھے. اچھا, جبریل علیہ السلام جس سواری پہ سوار تھے وہ بہت خوبصورت گھوڑی تھی, اور فرعون کے گھوڑے کے سامنے اسے چلانے لگ گئے. فرعون اپنے گھوڑے کی لگام میں واپس کھینچ رہا ہے, گھوڑا جو ہے وہ گھوڑی کی طرف آگے جا رہا ہے. اب فرعونی دیکھ رہے ہیں کہ استاد آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیا کریں. اچھا, فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی دریا میں, بلکہ وہ گھوڑا ہی لے کے جا رہا ہے. اچھا, وہ کود پڑا, پیچھے سارے فرعونی چل پڑے. تو جیسے ہی وہ پہنچے درمیان میں, اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ باہم مل جائے. سمندر, یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قوم, وہ سارے نکل گئے. جب یہ بیچ میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو باہم ملا دیا اور فرعون غرق ہو گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اللہ فرماتا ہے تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل سے کہا تم. اچھا, ایک روایت میں امام قرطبی نے لکھا, اسے
تفسیر روح البیان میں، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے دیکھا یہ لاشیں اوپر تیر رہی ہیں، جتنے بھی فرعونی تھے نا وہ سمندر یا دریا کے اوپر مردہ حالت میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا فرعون نظر نہیں آ رہا، اور تسلی نہیں ہو رہی کہ کدھر گیا ساڈا دشمن۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، فرعون کو پانی نے اچھال کر پھینکا ہے۔ پھر کہا تمہیں تسلی ہوئی اپنی آنکھوں سے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ آیت میں دیکھنے سے مراد عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا، ادھر غرق ہونے لگا نا، جب ڈوبنے لگا اسے پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ سورہ یونس کی آیتیں ہیں، کہتا ہے کہ میں ایمان لایا بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہ جس نے راستہ دیا ہے، 12 راستے بنائے ہیں، میں اسی پر ایمان لے آیا، جو بچانے والا ہے میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا، اکڑتا تھا، تکبر غرور کرتا تھا۔ اب ہوگا کیا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ہوگا یہ، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ آنے والے یہ جو لوگ ہوں گے، امتیں ہوں گی، قیامت تک انسان ہوں گے، یہ دیکھیں گے یہ جو تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہوں۔ آج تک اس کی لاش جو ہے نا مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور بھی کئی فرعون ہیں وہاں پر، لیکن اس کی بھی لاش وہاں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہ آیتیں سن کر نا توحید ایمان کی وہ جو روح ہے نا، انسان کی سوچ اور فکر بدل دیتی ہے۔ توحید یہ سینے میں داخل ہوتی ہے، روح کو بیدار کر دیتی ہے کہ اللہ اس طرح اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ توحید جو ایمان کی طاقت روح میں اتارنے کے لیے یہی واقعات پڑھے جائیں کہ اللہ اپنا کام کیسا کرتا ہے۔ وہ تو ابھی آگے آیات آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو یہ مارنا چاہتا تھا اللہ نے اسی کے گھر بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، اس کا بیان ہے، معجزات دیے ہیں۔ عصا کلیمی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکڑی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، لکڑی کا ذکر اصل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی جو اعزاز ہے، جو دی گئی طاقت ہے، قوت ہے، معجزہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے، اس کا بیان ہے۔ ماننے والوں کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ہموار راستے بھی گڑھے بن جاتے ہیں۔ یہ اس آیت میں بیان ہے۔ راستہ ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون غرق ہوا، یقین توکل راستوں پہ نہیں، توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ سکھایا گیا ہے۔ خود کو رب کہنے والا پانی پر مردہ حالت میں تیر رہا تھا، یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ تکبر بری بلا ہے، غرور، کسی اور کو انسان نہ سمجھنا، یہ خود کی تباہی ہے، آدمی خود غرق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا اس آیت میں کہ اللہ کے نیک بندوں سے الجھنا نہیں چاہیے، اگر الجھو گے تو تباہی مقدر ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں بسم اللہ۔ ایک روایت اور ہے، میں اس کے لیے تبیان القرآن، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر اگلے درس میں بیان کر دیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن